ایک ایسا عجیب اور خوفناک جانور جو قیامت میں ظاہر ہوگا، جو اللہ کے حکم سے انسان سے گفتگو کرے گا۔ یہ جانور کب ظاہر ہوگا؟ اس جانور کی شکل صورت کیسی ہوگی؟ اس کے ظہور کے بعد کوئی کافر مومن نہ بن سکے گا اور نہ ہی کوئی مومن کافر بن سکے گا۔ اس جانور کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیوں دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب ہمارا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے: دخان، دھواں، دجال کا خروج، دابۃ الارض ایسا جانور جو زمین سے نکلے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، زمین میں دھس جانے کے 3 بڑے واقعات، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، امام مہدی کا ظہور۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارک میں موجود ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور مقام ابراہیم کے درمیان میں شور مچاتا ہوا، سر سے مٹی کو جھاڑتا ہوا وہ ظاہر ہوگا۔ لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگیں گے، اس سے نہ کوئی بچ سکے گا اور نہ نکلنے والا یہاں سے نکل سکے گا۔ جب اس سے فراغت پائے گا جو اسے اللہ کا حکم ہوگا، اس سے جو ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو جائے گا، اور جسے نجات پانی ہے نجات پائے گا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے مومن کا چہرہ جگمگا اور روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا جس سے کافروں کا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہے، اور کافروں کو کہے گا کہ یہ کافر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کی گردن طویل ہوگی، اس کا چہرہ انسان جیسا اور چونچ پرندے جیسی ہوگی، وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کا سر بیل کے سر جیسا، اس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوگی، اس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے اور اس کے سینگ پہاڑی بکرے کے سینگ جیسے ہوں گے، اس کے بال اون کی طرح ہر رنگ کے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جانور زمین میں 120 سال رہے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کا دورانیہ 120 سال کا عرصہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں سے جدا کر دے گا، ایمان والوں کا ایمان ظاہر ہو جائے گا اور کافروں کا کفر ظاہر ہو جائے گا، اور جب اللہ چاہے گا تو یہ جانور غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا چلائیں گے۔ وہ ہوا جب ایمان والوں کی بغلوں سے گزرے گی تو ایمان والے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، کوئی ایمان والا دنیا میں باقی نہ رہے گا، اس سرزمین پر کفار اور مشرک باقی رہیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب فنا ہونے والا ہے، باقی رہے گی تو صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اس وقت کوئی مومن نہ ہوگا، سب کافر ہوں گے، اور اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔